میری جانب سے آپ کے ویورز کو, سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو عید مبارک. اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اسپورٹس مین ہے, ایسا ہی, اور وہ ہر وقت ردم میں رہتے ہیں, وہ نہ تھکتے ہیں نہ تھکنے دیتے ہیں بھائی بات. تو وہ اسی وجہ سے جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ پھر کون سی کال آ جائے گی, تو اس طرح ہم ریڈی رہتے ہیں. آپ بالکل تیار ہے. اچھا, پھر مزے کی بات یہ کہ ہم تو تیار ہیں ہی ہیں, لیکن جو عوام ہے, میں نے اپنی 60-61 سالہ زندگی کے اندر اس طرح کبھی نہیں دیکھا کہ جس طرح لوگ جلسوں میں آتے ہیں, متواتر آ رہے ہیں, خطاب وہاں کر رہے ہیں اسلام آباد میں, عوام پورے شہروں میں نکلی, ایون لنڈن تک نکلتی ہے, وہ خطاب کر رہے ہیں ویڈیو کیمرے کے ذریعے, عوام بڑی بڑی اسکرینوں پہ سن رہی ہیں, ان کو بیٹھی ہوئی ہے. تو میں یہ بڑا ایک انقلابی وہ ہے. یہ بالکل واقعی یہی ہے. کراچی نے جو ہے یہ ایسا میرے خیال میں شاید اپنی تاریخ میں دوسری بار دیکھا ہوگا. سلیم بھائی, پہلے ٹیلی فون کے اوپر اتنا رش ہوتا تھا, اب ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. شہر انگیز شخصیت ہے, اور ان کا خطاب بھی, ان پر لوگوں کو مخاطب بھی, لوگ دوسرے لیڈر ہوتے ہیں نا تو تقریر شروع کرتے ہیں, ہماری ماؤں بہنوں, خان صاحب نہیں بناتے ماں بہن, میرے پاکستانیوں, میرے پاکستانیوں. ایسا ہی وہ تو ایک دن دھرنا جب لگا تھا, ان دنوں بارش ہو گئی, عورتوں کے منہ دھل کے سامنے آئے, پھر انہوں نے کہنا شروع کیا, یہاں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ان کا احترام. واقعی بالکل رائٹ. افر صاحب, ایک بڑا ضروری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے 252, اورنگی, سرجانی, منگوپ, یہ سب سے بڑا کانسٹیٹوئنسی سمجھی جاتی ہے. یہ بتائیے مجھے کہ آپ لوگ کے ساتھ فیس کیسے کر رہے ہیں جس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں, پیٹرول ہو, دال ہو, ہر چیز ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے, سروائیول بڑا مشکل ہو گیا ہے, غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. اس وقت جو حالات ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ یقین کریں, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کبھی آپ لوگ میرے ساتھ میرے حلقے کے اندر پروگرام کریں, آپ جائیں, لوگوں سے پوچھیں. تو مجھے جو محبت ملی نا, میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شاید بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. میرے لیے نیا کانسٹیٹوئنسی تھی, کیونکہ میری رہائش یہاں پہ ڈیفینس کی تھی, اور مجھے کانسٹیٹوئنسی وہ دی گئی. تو جب میں گیا تو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن اب اللہ کے فضل سے لوگوں مجھے پہچانتے ہیں. میں نے ایک چیز محسوس کی کہ اگر آپ کا رابطہ رہتا ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ, اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ, تو لوگ اس کو بڑا اچھا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں کہ ان کی خوشی میں شریک ہوں, ان کے غم میں شریک ہوں. ایکسیسیبل ہے ان کے لیے, ان کا نمائندہ. تو جہاں تک جو مسائل ہم حل کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن یہ جو مشکلات اس وقت آئی ہوئی ہیں پاکستان میں مہنگائی کی, تو بعض دفعہ میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید ہمارے لیے یہ بلیسنگ ہو گئی کہ اگر ہم اس دور سے گزر رہے ہوتے تو بڑا مشکل ہو جاتا. اب ہمارے لیے جو آپ دیکھتے نا کہ کراؤڈ بھی آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس سے یہ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ اب لوگ جھوٹ سننا پسند نہیں کرتے. جو آنیسٹلی بات میں بتاؤں کہ وہ آپ کہتے ہیں سچ بات ہے نا, سچ بات کریں آپ, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا قد بھی بڑھے گا اور لوگوں کو پتہ ہوگا حقیقت کا. اگر ہم حقیقت میں بتائیں نا لوگوں کو کہ جی ہمارے مسائل یہ ہیں اور ہمارے وسائل یہ ہیں, تو ان کو کیسے حل کرنا ہے, تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی بالکل. لیکن کیونکہ پولیٹیشینز نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک مثال کے طور پر اربوں روپے کی قربانی ہوئی ہے, اربوں روپے لوگ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کو اعتماد ہو جائے اپنے لیڈرز کے اوپر ایسا ہی, اور وہ بتائیں کہ جی ہمارے پر ملک کے اوپر اتنا قرضہ ہے, یہ ہے, اور وہ ان کو یہ یقین ہو کہ جی یہ ہم سے جس بنیاد پہ پیسے لے رہے ہیں یہ وہیں لگیں گے, شیورٹی بالکل آپ کے ساتھ جو ہے نا تعاون کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, اور ایک روٹی کھانے کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن کیسے کریں گے آپ صاحب؟ دیکھیں نا کہ آپ کی بجلی جا رہی ہے تو سولر پینلز کے اوپر ڈیوٹی کر دی فری. سولر پینلز کا سب سے بڑا امپورٹر کون ہے؟ اپنا ہی صاحبزادہ. اور لو کوالٹی کے سولر پینل ترکی سے بھیج رہے ہیں جی, اچھی کوالٹی والے نہیں. اچھا دیکھیں, یہ ایک چیز ہے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. میں حیران ہوں, میں آج ایک جگہ گیا تھا, وہاں بات کر رہا تھا کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے, اور آپ یقین کریں, آپ نے بھی سفر کیا ہوگا, دنیا میں آپ جائیں, بہترین ڈاکٹر پاکستانی ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں, بالکل درست, بہترین انجینئر ہیں جو وہاں جا کے کام کر رہے ہیں, بہترین بزنس مین ہیں جو یہاں سے کچھ نہیں لے کر گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد وہ ملٹی ملینر ہو گئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں اس وقت دنیا کے ہم دینے والی قوم مانگنے والی قوم بن گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام سے سچ نہیں بولا.
تو وہ دبئی کے حکمران آیا کرتے تھے 80 کی دہائی میں، کہتے تھے ہمیں اپنا دبئی کراچی جیسا بنانا ہے. آج دبئی کا ہے، کراچی کا ہے. بنا تو دیا جی ہاں. آفریدی صاحب، سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، ایک کینڈیڈیٹ نے جا کے واٹر پمپ لگایا کہ یار یہاں کے پانی کا مسئلہ ہے، غریبوں کو پانی ملے. اس کو ووٹ ملا نہیں، وہ الیکشن ہار گیا. جیسے وہ الیکشن ہارا، وہ ہتھوڑا اس نے اٹھایا اور سب سے پہلے جا کے واٹر پمپ توڑا اور بولا مجھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا، میں یہ واٹر پمپ توڑ کے لے کے جا رہا ہوں. ارے باپ رے. کیونکہ آف کورس اس نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ یقیناً اس کا سوچ رہا ہوگا کہ ریٹرن مجھے ملے گا، جو اس کو نہیں ملا. اس وقت ہمارے ملک میں آرٹسٹ کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اس وقت ملک میں جو بھی کام کرتا ہے نا، وہ سر اس کا ایک ریزلٹ مانگتا ہے کہ ایوری ایکشن شوڈ ہیو اے ری ایکشن. لیکن سیڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا ایکشن ہے، اس نے آرٹسٹوں کے اوپر ایک بڑا ڈفرینٹ ریئیکشن دیا ہے. مجھے آپ بتائیں کیا ہے وہ ریئیکشن؟ دیکھیں، ان کے سامنے تو ہم آرٹسٹ لگتے نہیں، کیونکہ جتنے اچھے اداکار ہیں وہ سارے سیاست میں ہیں. کوئی شک نہیں. بالکل صحیح کہا. وہ ڈیفینیشن اس کی دعوے کیسے کرتے ہیں، یعنی مہنگائی کو پچھلے دور میں جب ان کا دور ہوتا تو مہنگائی کے لیے اتنے تقریریں کرتے تھے چینل پہ، لیکن آج وہ کس طرح وہ مہنگائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے چینی پہ پیسے اس لیے بڑھائے کیونکہ اس سے قوم کو شوگر ہو رہی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جی مہنگائی نہیں روک پا رہے، ہٹاؤ. ہاں، وہ کہتے ہیں گھی پہ پیسے کیوں بڑھا، کہ اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، قوم کھا کھا کے موٹی ہوتی چلی گئی. چائے کم کر دیں. آٹے پہ پیسے اس لیے بڑھائے کہ عورتیں پکاتی کم تھی، بھوسے ٹکڑے والے کو زیادہ. اور لوڈ شیڈنگ اس لیے بڑھائی کہ بجلی کا بل زیادہ آتا تھا، نہ بجلی ہوگی نہ بل آئے گا. اور ایک تو لیڈر یہ کہنے لے کہ ہم نے پیٹرول پہ پیسے اس لیے بڑھائے کہ قوم کہیں مہنگائی کے ہاتھوں پیٹرول چھڑک کر خودکشی. واہ 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 واہ. اللہ یہ ڈیفینیشن کر رہا ہے. مشکل فیصلے، مشکل تو کر دی، بہت مشکل فیصلے. چائے پینے کو منع کر دیا انہوں نے، کہا 2 کپ نہیں 1 کپ پیے. ہاں جی، چائے بھی اور وہ باقی اور جو اس سے مہنگی چیزیں وہ پی رہے ہو. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ پانی میں پانی ملا کے پیتے ہیں نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچوں کو دیکھ کرتے نا کہ کوک میں گریپ پانی واٹر. ملا اچھا، وہ تاکہ اس کا امپیکٹ کم ہو. صحیح صحیح. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پینے کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.